السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان ہے وہ ہے ایمان ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوین کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ، اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے والدین، تو والدین کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ تو یہاں یہ بات ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مومن تھے، ایمان والے تھے۔ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، بلکہ صرف والدین ہی نہیں بلکہ جن کی پشتوں میں یا جن کے رحموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رہا، وہ سب مومن موحد تھے۔ ان میں سے کبھی نے کسی نے بھی شرک نہیں کیا، ان میں سے کبھی کسی نے شرک نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرمایا گیا، پھر وہ ان سے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو پہنچا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں یہ نور پاک منتقل ہوتا ہوا یہ حضرت عبد المطلب تک پہنچا، آپ کے آبا و اجداد سے ہوتا ہوا، پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی طرف منتقل ہوا جو آپ کے والد ماجد۔ تو جن جن مرد حضرات کی پشتوں میں حضور کا نور رہا اور جن خواتین کے رحموں میں یعنی شکم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رہا، وہ سب ایمان والے تھے، سب توحید پرست تھے، کبھی کسی نے کفر نہیں کیا، کبھی کسی نے شرک نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت، تو ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت کو ایسی جگہ پہ تو نہیں رکھ سکتا تھا جہاں کفر کی ناپاکی ہو، جہاں شرک کی نجاست ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کفر و شرک سے پاک رکھا۔ اسی کا بیان یہاں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت اور کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ یعنی ظاہری خوبصورتی بھی اور سیرت کی خوبصورتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں۔ حسین و جمیل بڑے بڑے خاندان کی عورتیں حضرت عبداللہ سے شادی کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن یہ جو سعادت اور نیک بختی یہ حضرت آمنہ کے حصے میں تھی، تو کیسے حضرت آمنہ سے آپ کا رشتہ ہوا اس کو بیان کریں گے۔ مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت یعنی خاندان کی شرافت اور عفت و پارسائی پاک دامنی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزماں کے والد ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا حضور کی بھی نشانیاں اور حضور کے والد کی بھی نشانیاں تھیں، حضور کے خاندان کے بارے میں بھی اگلی کتابوں کے اندر ذکر تھا۔ تو حضرت عبداللہ کے اندر وہ علامتیں دیکھی تو پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزماں کے والد ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر یعنی ہتھیار بند ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ کو بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار اچانک نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی دنیا کے لوگوں سے ان کی شکل و صورت نہیں ملتی تھی، مطلب کیا وہ فرشتے تھے، اور ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ تو یہ دیکھیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے والدین کی کیسی حفاظت فرماتے۔
وہب بن مناف بھی اس جنگل میں تھے. یہ وہب بن مناف کون؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. تو یہ بھی جنگل میں تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا، یعنی یہ ارادہ کر لیا کہ اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا. یعنی وہب ابن عبد مناف ان کے بھائی نہیں بلکہ حضرت آمنہ کے والد تھے. تو اسی لیے چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا. خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھیں کہ حسین و جمیل بھی ہو، خاندان بھی اچھا ہو، اور ساری چیزیں موجود تھیں. عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا. چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا. اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا. وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار، یعنی عبد المطلب کا ننیحال تھا مدینہ منورہ کے اندر، جو بنو عدی بن نجار جو قبیلہ تھا، وہاں 1 مہینے بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے. اور وہیں دار نابغہ میں حضرت عبداللہ کو دفن بھی کیا گیا. قافلے والوں نے جب مکہ واپس آ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا. ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا. حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا. یعنی سب رونے لگے، سب پر غم تاری ہو گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پر درد مرثیہ کہا ہے جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے. روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا. تو حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، یعنی اگرچہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، میں ان کا حامی اور مددگار. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے سے انتقال ہوا. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیات رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تربیت بھی کی. تو سوال سب سے پہلا یہی ہے کہ کیا سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مومن تھے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے، ایمان والے تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والدین تک سارے آبا اور ساری امہات ہر زمانے اور ہر طبقے میں صاحب ایمان تھے. ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا. ہر زمانے میں ہر طبقے میں ہونے کا کیا مطلب، یعنی حضرت آدم سے آپ کا نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا. تو جن لوگوں کی پشتوں میں اور جن خواتین کے شکموں میں حضور پاک کا نور رہا وہ سب مومن تھے، اور ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اگلا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر قرآن و حدیث سے دلائل ارشاد فرمائیں. تو جواب دیتے ہیں کہ قرآن و سنت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے پر بہت سارے دلائل موجود ہیں. ان میں سے چند یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ بے شک مسلمان غلام یہ بہتر ہے مشرک سے. تو ظاہر سی بات ہے ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو وہ بہتر ہوا کس کے مقابلے میں، کافر اور مشرک کے مقابلے میں. تو اب پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کہ جس خاندان میں حضور کو پیدا کیا اور جس نسب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انہی لوگوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں میں بہتر تھے، یعنی لوگوں میں ایمان والے تھے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے، ایمان والا بہتر. تو اپنے نبی کے لیے بہتر لوگوں کا ہی انتخاب کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن
حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، میں ہر قرن یعنی ہر زمانے اور ہر طبقے میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی زمانے گزرے، سب میں جو زمانہ بہتر تھا اس زمانوں میں مجھے مبعوث کیا جاتا رہا. یہاں تک کہ اس قرن میں ہوا، یعنی اس زمانے میں پیدا ہوا جس میں مجھے مبعوث کیا گیا، تو سارے زمانے جو تھے جن زمانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، وہ جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد تھے وہ سب بہترین زمانے والے تھے. حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح میں ہے کہ لم یزل علی وجہ الدہر الارض سبعۃ مسلمون فصاعدا فلولا ذلک ہلک الارض ومن علیہا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک روئے زمین پر کم سے کم 7 مسلمان ضرور ہے، بلکہ قیامت تک بھی 7 مسلمان کم سے کم رہیں گے. اور اگر 7 مسلمان بھی نہ رہیں تو زمین ہلاک ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے میں مومن ایمان والے رہے، اور انہی مومنین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک بھی رہا. حضرت عالم القرآن حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ما خلت الارض من بعد نوح من سبعۃ یدفع اللہ بہم عن اہل الارض. فرماتے کہ نوح علیہ السلام کے بعد زمین کبھی بھی 7 بندگان خدا سے خالی نہ ہوئی، یعنی 7 ایمان والوں سے خالی نہیں ہوئی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرما دیتا ہے. یعنی وہی 7 ایمان والے جو ہوتے جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں سے عذاب اٹھا دیا کرتا ہے. جب صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ہر قرن اور طبقے میں یعنی ہر زمانے میں روئے زمین پر کم سے کم 7 مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں ہر قرن میں خیار قرن سے تھے، یعنی ہر زمانے کے جو بہترین لوگ تھے ان میں حضور کا نور منتقل ہوتا رہا. تو آیت قرآنیہ ناطق ہے، یعنی آیت قرآنیہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی کافر اگرچہ کیسا ہی شریف القوم بالا نسب ہو، یعنی قوم میں پوری جماعت کے اندر پورے قبیلے کے اندر اگرچہ بہت زیادہ شرافت والا مانا جاتا ہو اور اونچے نسب والا مانا جاتا ہو، لیکن کافر ہے تو وہ کسی غلام مسلمان سے بھی خیر اور بہتر نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے مقابلے میں اگر کوئی غلام ہے، اگرچہ اس کا خاندان بہت بڑا، لیکن وہ غلام کو خاندان کے اعتبار سے کوئی شرافت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور لیکن وہ ہے کیا ایمان والا، تو وہ ایمان والا غلام اس سے بہتر ہے جو کافر ہے. تو واجب ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اور امہات ہر قرن اور ہر طبقے میں انہی بندگان صالح اور مقبول سے ہوں، ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم میں ارشاد حق کے مخالف ہو جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے نبی کے نور کو کسی کافر کی پشت میں رکھے، کہ اپنے نبی کے نور کو کسی مشرک کی پشت میں یا اس کے پیٹ میں شکم میں رکھے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو بہترین ہر زمانے کے جو لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمایا. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المشرکون نجس، جیسے اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان والے بہتر ہیں مشرک اور کافروں کے مقابلے میں. اب مشرکین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، کافر تو ناپاک ہی ہیں. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ناپاکی کا مطلب ہے کہ وہ ظاہری نجاست نہیں ہے، یعنی ان کی جو نجاست ہے وہ باطنی، کفر کی جو نجاست ہے وہ باطنی نجاست، بہرحال وہ ناپاک ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا نور جو بالکل پاکیزہ اور بالکل مقدس ہے وہ کسی مشرک کو عطا کر دے جبکہ وہ نجیس اور ناپاک ہے. اور حدیث میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یزد اللہ ینقلنی من اصلاب طیبۃ الی ارحام طاہرۃ صافیا مہذبا لا تتشعب شعبتان الا کنت فی خیرہما، کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا، صاف ستھرا آراستہ کیا ہوا. جب 2 شاخیں پیدا ہوئی، یعنی کسی خاندان کی 2 شاخیں ہو گئی، تو میں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا. یعنی سوچیں آپ کہ اگر کسی جیسے خاندان ہوتا ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تو اب اس کی 2 شاخیں ہو جائیں گی، ایک بیٹے کی نسل الگ چلے گی تو دوسرے بیٹے کی نسل الگ چلے گی. تو ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا نور اس بیٹے کو عطا فرمایا جو دونوں بیٹوں میں سب سے بہتر تھا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولاد تھی،
لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضور کے نور کی امانت کس کو ملی؟ حضرت شیس علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اگر کوئی تھے تو حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ تو یہ اس طرح دیکھیں، تو جو دو شاخیں پیدا ہوئیں تو ان میں بہتر شاخ میں مجھے رکھا گیا۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لم ازل انقلو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پاک بیویاں کہا جا رہا ہے اور پاک مرد کہا جا رہا ہے، تو پاک کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہی پاک ہوگا، کیونکہ مشرک اور کافر کو تو ناپاک فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد تھے، جتنی بھی آپ کی امہات تھیں، مائیں تھیں مقدس، وہ سب جو ہیں کہ ایمان والے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من اصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی من ابویہ، کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا فرمایا۔ یعنی منتقل ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ حضرت عبداللہ تک پہنچے، پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہوا، پھر آپ کی دنیا میں ولادت ہوئی۔ تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کرام طاہرین اور امہات کرام طاہرات سب اہل ایمان اور اہل توحید ہوں، یہ ضروری بات ہے۔ ان ساری چیزوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ سب اہل ایمان تھے اور سب توحید پرست تھے، کہ بنص سے قرآن یعنی قرآن عظیم کی آیت سے کسی کافر اور کافرہ کے لیے کرم و طہارت سے کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ان کو کرم والا کہا جا رہا ہے، ان کو طہارت والا کہا جا رہا ہے، ان کو پاکیزہ کہا جا رہا ہے، جن کی پشتوں میں جن کے شکموں میں حضور کا نور رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کافر کے لیے تو طہارت اور پاکیزی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کو پاکیزہ اور طہارت والا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایمان والے تھے۔ اب تیسری دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے، پارہ نمبر 19۔ بھروسہ کر زبردست مہربان پر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوا، اور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کرنے والوں میں، یعنی سجدہ کرنے والوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ بدلتے رہے، یعنی ان میں منتقل ہوتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم سے لے کر حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل آپ کی اولاد حضرت عبد المطلب، سب سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ، اور یہ سارے سجدہ کرنے والے تھے۔ ان سب کو سجدہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا کروٹیں بدلنا، یعنی آپ کا منتقل ہونا۔ تو یہ سجدہ کرنے والے کون ہوئے؟ یہ سب ایمان والے ہوئے، موحد ہوئے، توحید پرست ہوئے، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرنے والوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یعنی اب ہر زمانے میں سجدہ کرنے والے کون؟ مراد کیا ہے؟ یا سجدہ کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے، توحید پرست، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ تو ہر زمانے میں جو حضور کے آبا و اجداد رہے، امہات رہی، وہ سب سجدہ کرنے والے تھے، یعنی ایمان والے تھے۔ تو آیت اس بات پر دلیل ہے کہ سب آبائے کرام مسلمین تھے، حضور کے جتنے بھی آبا و اجداد تھے سب مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر، علامہ زرقانی وغیرہ اکابر نے اس کی تقریر و تائید اور تاکیر و تشیید فرمائی ہے، یعنی ان حضرات نے، ان علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہی موقف اختیار کیا اور اس کے دلائل پیش کیے، اس کی تقویت میں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری دلیلیں قرآن و حدیث کی انہوں نے پیش کی۔ امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر اسقلانی اور علامہ زرقانی وغیرہ جو علماء ہیں، سب نے اس کے تعلق سے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ ایمان والے تھے، بلکہ آپ کے سارے آبا و اجداد یہ سب ایمان والے تھے، آپ کی جتنی بھی امہات ہیں وہ سب بھی ایمان والے۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس تعلق سے پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ جب آپ سے اس بارے میں سوال ہوا تو آپ نے پورا رسالہ لکھا جس کا نام رکھا شمول الاسلام لی آباء الرسول الکرام،
شمول الاسلام لآباء الرسول الکرام، یہ اس رسالے کا نام رکھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد آپ کی امہات کے ایمان کو ثابت کیا ہے دلائل کی روشنی میں. اور یہ تقریباً جو فتاوی رضویہ جدید ہے، وہ جو 30 جلدوں میں جو فتاوی رضویہ شائع ہوئی ہے، اس کے 30ویں حصے کے اندر یہ رسالہ موجود ہے اور تقریباً 30 صفحات پر مشتمل ہے، 30 یا 38 صفحات پر مشتمل ہے. یعنی اتنی اس کو جو ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آپ کو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.